ہزاروں لوگوں کا ہجوم اس بلڈنگ کا دروازہ توڑنے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ اب تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہے، اپنی جان خود بچا سکتے ہو تو بچا لو۔ اس نے شاید اسی رات قسم کھا لی تھی کہ وہ اس ذلت کا بدلہ لے گا۔ ڈریزڈن کا جاسوس اب روس کی سب سے طاقتور سیکرٹ ایجنسی کا باس تھا۔ مقصد صرف ایک ہی تھا، روس پر اپنی اور صرف اپنی گرفت مضبوط کرنا۔ افراتفری اور ذلت کا دور ختم ہو گیا، پیوٹن کا دور شروع ہو گیا۔ Дорогие россияне, дорогие соотечественники, сегодня на меня возложена обязанность главы государства. Через 3 месяца состоятся выборы президента России. Обращаю внимание на то, что ни минуты 21st سینچری کا آغاز ہوا روس میں ایک نئے اور طاقتور حکمران کے ساتھ، مگر پیوٹن کو ورثے میں وہی ملک ملا تھا جس سے وہ خود گزر کر آئے تھے، اندر سے کھوکھلا اور برباد روس۔ اور ان کے سامنے اب صرف 2 راستے تھے، یا تو یلسن کی طرح ان لوگوں کے ساتھ مل کر کام کریں یا ان سے ٹکر لیں اور ریاست کی طاقت کو دوبارہ بحال کریں۔ یہ راستہ زیادہ مشکل اور زیادہ خطرناک تھا، اور آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ پیوٹن ہمیشہ مشکل راستہ چنتے ہیں۔ ان کا ایجنڈا بالکل کلیئر تھا، ورٹیکل آف پاور قائم کرنا، یعنی تمام اختیارات کو صوبوں اور امیروں کے ہاتھوں سے نکال کر واپس کریملن لانا، یعنی اپنے ہاتھوں میں لینا۔ اولیگارکس خود کو قانون سے بالاتر سمجھتے تھے، وہ حکومتیں بناتے اور گراتے تھے۔ ٹی وی چینلز ان کے تھے جنہیں وہ پروپیگنڈے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ پیوٹن بھی ان کی کٹ پتلی بن کر رہے گا، مگر نہیں۔ پیوٹن نے انہیں ایک میٹنگ میں بلایا اور ایک سادہ لیکن بالکل کلیئر میسج دیا: سیاست سے دور رہو، تمہارا پیسہ تمہارے پاس ہی رہے گا، لیکن اگر سیاست میں دخل اندازی کی تو میں تم سب کو تباہ کر دوں گا۔ کچھ نے تو یہ بات مان لی، مگر چند ایسے تھے جنہوں نے پیوٹن کو چیلنج کرنے کی کوشش کی، مثلاً میڈیا ٹائکون بورس بریزوفسکی اور ولادیمیر گوزنسکی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ یہ کہ ان کے کرپشن کے کیسز بنے اور ملک چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے، اور ان کے ٹی وی چینلز حکومت کے کنٹرول میں آ گئے۔ مگر سب سے بڑی اگزامپل تھی میخائل خودورکوفسکی کی۔ وہ تیل کی بہت بڑی کمپنی یوکوس کا مالک تھا اور اس وقت روس کا سب سے امیر ترین شخص تھا۔ وہ نہ صرف پیوٹن کی پالیسیوں پر تنقید کرتا بلکہ اپوزیشن پارٹیز کو فنڈنگ بھی دے رہا تھا۔ وہ خود صدر بننے کا خواب دیکھ رہا تھا، اور یہ پیوٹن کے لیے ایک ریڈ لائن تھی۔ اور پھر 2003 میں بالکل ایک ہالی ووڈ فلم کی طرح مسلح کمانڈوز نے خودورکوفسکی کے پرائیویٹ جیٹ پر دھاوا بولا اور اسے گرفتار کر لیا۔ اس پر ٹیکس چوری اور فراڈ کے الزامات لگے۔ 10 سال کے لیے سائبیریا کی ایک جیل میں بھیج دیا گیا۔ اس کی $1 بلین آئل کمپنی کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے سرکاری کمپنیوں نے ہڑپ کر لیا۔ اب سب جان گئے کہ روس میں باس صرف ایک ہی ہے، ولادیمیر پیوٹن، اور اولیگارکس کا گیم اب ختم ہو چکا ہے۔ اولیگارکس کو قابو کرنے کے بعد اب پیوٹن نے باقی چیزوں کو بھی اپنے کنٹرول میں لینا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے میڈیا پر کنٹرول کیا، جس کا کام اب صرف ایک تھا: پیوٹن کو ایک نیشنل ہیرو بنا کر پیش کرنا، اور ایک ایسا نظام بنایا گیا جسے کنٹرول ڈیموکریسی یا مینج ڈیموکریسی کہنا چاہیے۔ یعنی بظاہر الیکشن تو ہوتے ہیں، پارلیمنٹ بھی موجود ہے، مگر اصل فیصلے صرف ایک ہی جگہ ہوتے ہیں: کریملن میں۔ جن لوگوں نے اس کنٹرول کو چیلنج کیا ان کا انجام بہت برا ہوا۔ مثلاً اینا پولیتکوفسکایا، ایک بہادر صحافی جو چیچن وار کے مظالم پر لکھتی تھی۔ 2006 میں انہیں ان کے اپارٹمنٹ کی لفٹ میں گولی مار دی گئی۔ الیگزینڈر لیتوینینکو، ایک سابق FSB ایجنٹ جو پیوٹن کا کرٹک بن گیا تھا، اسے 2006 میں زہر دے دیا گیا، وہ بھی لندن میں، جہاں اس کی چائے کی پیالی میں ایک ریڈیو ایکٹیو میٹیریل پولونیم 210 شامل کر دیا گیا تھا۔ پھر ایک بڑے اپوزیشن لیڈر بورس نیمسوف کو 2015 میں کریملن کے بالکل سامنے گولی مار کر قتل کر دیا گیا۔ ان تمام کلنگز کا الزام حکومت پر لگا، مگر ظاہر ہے اس نے انکار کیا۔ حقیقت جو بھی ہو، مگر میسج سب کو مل گیا تھا، بالکل لاؤڈ اینڈ کلیئر، کہ پیوٹن سے غداری کی سزا موت ہے۔ ویسے پیوٹن کی قسمت ایک اور لحاظ سے بہت اچھی تھی۔ ان کے اقتدار میں آنے کے کچھ ہی عرصے بعد تیل اور گیس کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ روس دنیا کے بڑے تیل اور گیس پیدا کرنے والے ملکوں میں سے ایک ہے۔ ان حالات میں اس پر پیسوں کی بارش ہونے لگی۔ اس دولت کو انہوں نے بڑی ہوشیاری سے استعمال کیا۔
قرضے اتارے، عوام کی تنخواہوں اور پینشنز میں اضافہ کیا، انفراسٹرکچر کو بہتر بنایا اور سب سے بڑھ کر فوج کو دوبارہ ماڈرن اور طاقتور بنانا شروع کر دیا۔ پیوٹن نے روسی عوام کے ساتھ ایک نیا سوشل کانٹریکٹ کیا، یہ کہ تم سیاست سے دور رہو، جمہوریت اور آزادی کو بھول جاؤ، بدلے میں تمہیں استحکام، خوشحالی اور فخر کرنے کے لیے بہت کچھ دوں گا۔ 90s کی ذلت اور افراتفری سے تنگ لوگوں نے اسے خوشی خوشی قبول کر لیا۔ وہ ایک آزاد مگر غریب روس کے بجائے ایک کنٹرول مگر خوشحال روس میں رہنے پر راضی ہو گئے۔ مگر سب کچھ اچھا نہیں تھا۔ 2008 میں ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا، یہ کہ روس کا آئین کسی صدر کو مسلسل تیسری مدت کے لیے الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دیتا۔ تو پیوٹن نے کیا کیا؟ کیا انہوں نے آئین بدل دیا؟ بالکل نہیں، انہوں نے اس سے بھی زیادہ بڑی چال چلی۔ انہوں نے اپنے سب سے وفادار ساتھی دمیتری میدویدیف کو صدر کا الیکشن لڑوایا اور جتوا بھی دیا، اور خود ملک کے وزیر اعظم بن گئے۔ جی ہاں، دنیا نے اسے ٹینگو کا نام دیا، ایک ایسا ڈانس جس میں 2 پارٹنر ہوتے ہیں مگر لیڈ صرف ایک ہی کرتا ہے۔ 4 سال تک میدویدیف صدر کی کرسی پر بیٹھے رہے، مگر سب جانتے تھے کہ اصل طاقت کہاں ہے۔ وہ وزیر اعظم پیوٹن کے ہاتھ میں تھی، اور جب وقت آیا تو انہوں نے یہ طاقت اپنے ہاتھ میں واپس لے لی۔ 2012 میں جب میدویدیف کا دور ختم ہوا تو پیوٹن نے پھر الیکشن لڑا اور آسانی سے جیت گئے، بلکہ اس دوران انہوں نے آئین میں ترمیم کر کے صدر کا ٹینیور 4 سال سے بڑھا کر 6 سال بھی کر دیا۔ اب کوئی شک نہیں تھا، پیوٹن صرف ایک صدر نہیں، روس کا نیا زار تھا جو تا حیات حکومت کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس نے روس کو اندر سے کافی مضبوط کر لیا تھا، اور اب دنیا کو دکھانے کا وقت آ چکا تھا کہ رشیا از بیک۔ یہ پیوٹن کا روس تھا، اولیگارکس اس کے قابو میں، میڈیا اس کے کنٹرول میں، عوام پہلے سے خوشحال، اور اقتدار پر اس کی گرپ بہت ہی مضبوط۔ مگر اس کے باوجود پیوٹن کے دماغ پر اب بھی 1989 کی وہ رات سوار تھی، ڈریسڈن کی وہ بے بسی، وہ 3 الفاظ، ماسکو خاموش ہے۔ اور پھر پیوٹن نے فیصلہ کر لیا دنیا کو بتانے کا کہ اب ماسکو خاموش نہیں رہے گا۔ وہ روس جس نے 90s میں امریکہ اور مغرب کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے تھے، اب اپنی بات منوائے گا، اور وہ بھی اپنی شرطوں پر۔ فروری 2007 جرمنی میں میونخ سیکیورٹی کانفرنس، دنیا کے بڑے بڑے رہنما موجود ہیں جن کے سامنے اسٹیج پر ولادیمیر پیوٹن تقریر کر رہے ہیں اپنے مخصوص سرد اور 2 ٹوک لہجے میں۔ Формат конференции дает мне возможность избежать излишнего политеса и необходимости говорить округлыми, приятными, но пустыми дипломатическими штампами. Я прошу на меня не сердиться, это ведь только конференция. И надеюсь, что после 2-3 минут моего выступления господин Тельчик не включит там красный свет. ان کی تقریر جیسے جیسے آگے بڑھتی گئی، مغربی دنیا میں زلزلہ آ گیا۔ Что же такое однополярный мир? Это один центр власти, один центр силы, один центр принятия решения. Это мир одного хозяина, одного суверена. یہ ڈائریکٹ اٹیک تھا دنیا کی ون اینڈ اونلی سپر پاور امریکہ پر۔ پیوٹن نے کہا کہ کولڈ وار ختم ہونے کے بعد امریکہ نے خود کو دنیا کا واحد بادشاہ سمجھ لیا ہے۔ وہ اپنی مرضی ہر کسی پر مسلط کرتا ہے، بین الاقوامی قوانین کو توڑتا ہے، اور نیٹو کو روس کی سرحدوں تک پھیلا کر ہمیں دھمکا رہا ہے۔ Получается, что НАТО выдвигает свои передовые силы к нашим государственным границам, а мы, строго выполняя договор, никак не реагируем на эти действия. И у нас есть справедливое право откровенно спросить, против кого это расширение. انہوں نے کھلم کھلا اعلان کیا کہ روس اس ایک بادشاہ کی دنیا کو قبول نہیں کرے گا۔ وہ ایک ملٹی پولر ورلڈ چاہتا ہے جہاں امریکہ کے علاوہ روس، چین اور دوسرے ملک بھی برابر کے کھلاڑی ہوں۔ اس تقریر پر خطرناک رد عمل آیا۔ کسی نے اسے نیو کولڈ وار کا آغاز کہا تو کسی نے ایک ڈکٹیٹر کی بکواس، مگر حقیقت یہ تھی کہ پیوٹن نے شطرنج کی بساط پر اپنی پہلی بڑی چال چل دی تھی۔ اس نے مغرب کو کلیئرلی بتا دیا کہ روس اب برابری کی سطح پر بات کرے گا۔ میونخ کی باتیں صرف لفظ نہیں تھیں، یہ پیوٹن کے گرینڈ پلان کا اعلان تھا۔ وہ پلان کیا تھا؟ روس کی پرانی عظمت اور انفلوئنس کو بحال کرنا۔
प्यूटिन हमेशा से समझते थे कि सोवियत यूनियन का टूटना सदी का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल सानहा था। रूस एक सुपर पावर से घटकर एक रीजनल पावर रह गया था। प्यूटिन का मिशन था इस तारीख को पलटना, और इस काम के लिए प्यूटिन ने पहली रेड लाइन क्रॉस कर दी। म्यूनिख स्पीच के सिर्फ 1.5 साल बाद प्यूटिन ने दुनिया को दिखा दिया कि ये सिर्फ धमकियां नहीं है। रूस ने अपने एक छोटे से पड़ोसी मुल्क जॉर्जिया पर हमला कर दिया, क्योंकि वो अमेरिका का इत्तेहादी बन रहा था और नेटो में शामिल होने की कोशिश कर रहा था। और प्यूटिन का रूस अपनी सरहद पर कोई अमेरिकन फौजी अलायंस बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अगस्त 2008 में उसने सिर्फ 5 दिन की जंग में जॉर्जिया को हरा दिया और उसके 2 इलाकों को काट कर अमलन जॉर्जिया से अलग कर दिया। मगरिब सिर्फ मजम्मत करता रह गया मगर कुछ नहीं कर सका। उसे वाज़ेह तौर पर कह दिया गया था कि रूस के करीब किसी भी मुल्क में मगरिब की मदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फिर इसी मिशन के मुताबिक 6 साल बाद एक नई बिसात यूक्रेन में बिछाई गई। 2014 में यूक्रेन में एक अवामी इंकलाब आया और रूस नवाज सदर हटा दिया गया और फिर यहाँ कायम हुई एक नई हुकूमत, एक मगरिब नवाज हुकूमत। ये प्यूटिन के लिए जॉर्जिया से भी बड़ा खतरा था, क्योंकि यूक्रेन सिर्फ एक पड़ोसी नहीं, रूस के लिए तारीखी, सकाफती और स्ट्रेटेजिक तौर पर भी बहुत अहम मुल्क है। बल्कि पुरानी सोवियत रियासतों में अगर कोई मुल्क रूस की टक्कर का था तो वो यूक्रेन ही था। उसका नेटो में जाना रूस के लिए नाकाबिले कबूल था। तब प्यूटिन ने एक ऐसी चाल चली जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। चंद ही दिनों में यूक्रेन के इलाके क्राइमिया में कुछ पुरस्कार फौजी दाखिल होने लगे जिनका कोई निशान नहीं था। उन्हें कहा जाता था लिटिल ग्रीन मैन। उन्होंने बगैर कोई गोली चलाए क्राइमिया की कई अहम सरकारी बिल्डिंग्स और फौजी अड्डों पर कब्जा कर लिया। यही नहीं, कब्जे के बाद जल्दी जल्दी क्राइमिया में एक रेफरेंडम भी करवा लिया गया और फिर अवाम की मर्जी के मुताबिक क्राइमिया ने रूस में शमूलियत का ऐलान कर दिया। मगरिब एक बार फिर चीखता रह गया, रूस पर नई पाबंदियां लगाई, मजम्मत की। मगर हकीकत ये थी कि प्यूटिन ने शतरंज की बिसात पर एक बहुत ही बड़ा मोहरा उठा लिया था, और वो भी बगैर जंग लड़े। ये हाइब्रिड वॉरफेयर की एक बेहतरीन मिसाल थी जिसमें फौजी ताकत, प्रोपेगेंडा और सियासी चालों को मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है। और फिर रूस ने कदम और आगे बढ़ाए। 2015 में प्यूटिन ने दुनिया को दिखाया कि रूस का इन्फ्लुएंस अब सिर्फ पड़ोस तक महदूद नहीं रहेगा। ये वो ज़माना था जब शाम की खाना जंगी अपने उरूज पर थी। सदर बशार अल-असद की हुकूमत तकरीबन ख़त्म होने वाली थी। अमेरिका और इसके इत्तेहादी बागी ग्रोहों की हिमायत कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि शाम में भी एक और रिजीम चेंज होने वाला है, मगर फिर प्यूटिन ने मुदाखलत कर दी। बशार के कहने पर रूसी फ़ज़ाइया ने शाम में बागियों और दाइश के ठिकानों पर बमबारी का आगाज़ कर दिया और जंग का पासा ही पलट दिया। असद की हुकूमत बच गई, बागी कमज़ोर हो गए, मगर सबसे बढ़कर रूस कई दहाइयों के बाद मिडिल ईस्ट में एक बड़े और फैसला कुन खिलाड़ी के तौर पर वापस आ गया। उसने साबित किया कि अब अमेरिका अकेला रीजन की किस्मत का फैसला नहीं कर सकता। जॉर्जिया, क्राइमिया, शाम, इन तीनों वाक़यात ने दुनिया पर वाज़ेह कर दिया कि ये नया रूस है, ये प्यूटिन का रशिया है, जो अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए तो ताकत इस्तेमाल करेगा ही, मगर मगरिब को चैलेंज करने की भी हिम्मत रखता है और दुनिया में अपना खोया हुआ मकाम दोबारा पाने के लिए भी पुरअज़्म है। मगर इस खेल का सबसे बड़ा, सबसे ख़तरनाक और शायद सबसे डेडली जुआ अभी बाकी था। 24 फरवरी 2022 यूरोप की सरजमीन पर कोई नई जंग शुरू होगी, ये किसी ने सोचा भी ना होगा, सिवाय व्लादिमीर पुतिन के, जिन्होंने 70 साल की उम्र में अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक जुआ खेलने का फैसला कर लिया। उन्होंने यूक्रेन पर हमला कर दिया। जी नहीं, कोई हाइब्रिड वॉरफेयर नहीं, कोई लिटिल ग्रीन मैन का खेल नहीं। ये थे टैंक, ये थे मिसाइल, ये थी लाखों की फौज जो अपने पड़ोसी मुल्क को फतह करने के लिए आगे बढ़ रही थी। ये खुली जंग थी। पुतिन ने इसे खुसूसी फौजी ऑपरेशन का नाम दिया, मगर दुनिया के लिए ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप में सबसे बड़ी एग्रेशन थी। पुतिन ने आखिर ऐसा क्यों किया? वेस्टर्न मीडिया तो कहता है कि ये एक पागल डिक्टेटर का जुनून है, मगर हकीकत इससे कहीं ज़्यादा पेचीदा है। पुतिन के जहन में कई वजूहात हैं, जैसे नेटो का खतरा सबसे बड़ी और शायद सबसे रियल वजह थी। पुतिन और रशियन एस्टेब्लिशमेंट देख रही थी कि वो फौजी इत्तेहाद जो सोवियत यूनियन का मुकाबला करने के लिए बनाया गया था,
کس طرح کولڈ وار ختم ہونے کے بعد بھی روس کی سرحدوں کی طرف بڑھتا آ رہا ہے۔ پولینڈ، ہنگری، چیک ریپبلک، بالٹک اسٹیٹس، ایک ایک کر کے وہ ملک جو سوویت یونین کے اتحادی تھے نیٹو میں شامل ہو رہے ہیں، اور ان ملکوں میں سب سے بڑے ملک یوکرین کا نیٹو میں جانا پیوٹن کے لیے ایک ریڈ لائن تھی۔ انہیں لگا کہ یہ روس کو گھیرنے کی کوشش ہے، اسے کمزور کرنے اور شاید مستقبل میں توڑنے کی ایک سازش ہے۔ انہوں نے کئی بار مغرب کو خبردار کیا، مگر جب بات نہیں سنی گئی تو انہوں نے طاقت کے ذریعے نیٹو کی ایکسپینشن روکنے کا فیصلہ کر لیا۔ یوکرین پر حملے کا ایک اور جواز جو پیش کیا گیا وہ یہ تھا کہ یوکرین میں رشین بولنے والے عوام ظلم کا شکار ہیں، انہیں بچانے کے لیے یہ آپریشن کیا جا رہا ہے تو یہ پروپیگنڈا، مگر اس سے روس کے اندر عوام کی حمایت مل گئی۔ تو ان وجوہات کے ساتھ رشین آرمی نے یوکرین میں قدم رکھ دیا، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ ایک چھوٹی سی کارروائی ہوگی، ہم جلد از جلد اپنے نتائج حاصل کر لیں گے، کچھ ہی دنوں میں کیف پر قبضہ کر لیں گے، وہاں ولادیمیر زیلنسکی کی حکومت ختم کر دیں گے اور اس کی جگہ اپنا کوئی پپٹ بٹھا دیں گے، کہانی ختم ہو جائے گی۔ مگر سب اندازے غلط ثابت ہو گئے۔ یوکرین نے کہیں زیادہ مزاحمت دکھائی، پوری قوم متحد ہو کر روس کے خلاف میدان میں آ گئی۔ ہاں، مغرب نے اس کا پورا ساتھ دیا، اربوں ڈالرز کے ہتھیار فراہم کیے، لیکن ہتھیار جیسے بھی ہوں، کتنے بھی ہوں، انہیں استعمال کرنے کے لیے ہمت اور جگرا تو چاہیے ہے، جو یوکرینی لوگوں نے دکھا دیا۔ آج جنگ کے آغاز کو 3.5 سال ہو چکے ہیں اور روس اب تک یوکرین کو ہرا نہیں پایا ہے۔ نیٹو کمزور ہونے کے بجائے الٹا اور مضبوط ہو چکا ہے، یہاں تک کہ فن لینڈ اور سویڈن جیسے غیر جانبدار ملک بھی خوفزدہ ہو کر نیٹو میں شامل ہو گئے ہیں۔ مگر اس جنگ میں ناکامی سے روس کو جو سب سے بڑا دھچکا پہنچا ہے وہ یہ ہے کہ روسی فوج کی کمزوری کھل کر دنیا کے سامنے آ چکی ہے۔ وہ جو دنیا کی دوسری سب سے بڑی فوجی طاقت تھی، لاجسٹکس، کمانڈ اینڈ کنٹرول اور کرپشن کا شکار نکلی۔ کیف پر حملہ ناکام ہو گیا، لیکن یوکرین کے مشرقی اور جنوبی علاقے روس کے قبضے میں ہیں، یعنی کچھ ٹارگٹس تو اچیو ہو گئے ہیں، لیکن بہت بھاری قیمت پر۔ فوجی نقصان، معاشی نقصان اور سب سے بڑھ کر عالمی سطح پر تنہا ہو جانا۔ پیوٹن شاید اپنا آخری اور سب سے بڑا جوا جیت نہیں پائے، لیکن وہ ہار ماننے کو بھی تیار نہیں ہے۔ یہ یوکرین کی آزادی کی جنگ نہیں، اب پیوٹن کے سروائیول کی جنگ بن چکی ہے، ان کی لیگیسی کی اور ان کے عظیم روس کے خواب کی جنگ بن چکی ہے۔ اور ان حالات میں جو کسر رہ گئی تھی وہ شام میں ملنے والی شکست نے پوری کر دی۔ دسمبر 2024 میں اپوزیشن نے بالآخر کامیابی حاصل کر لی، انہوں نے دمشق پر قبضہ کر لیا اور بشار الاسد اور ان کے خاندان کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ بشار اور ان کی فیملی ملک سے بھاگ گئی اور کہاں سیاسی پناہ لی؟ جی ہاں، روس میں۔ ان دو ناکامیوں کے بعد ولادیمیر پیوٹن کا سفر اب لگتا ہے ختم ہونے کے قریب ہے، مگر جب تاریخ اس دور کا فیصلہ کرے گی تو وہ پیوٹن کو کس نام سے یاد رکھے گی؟ ایک نجات دہندہ جس نے اپنے ملک کو ذلت کی دلدل سے نکال کر دوبارہ ایک ورلڈ پاور بنایا، یا ایک تباہی لانے والا جس نے اپنی جنون میں قوم کو ایک نئی تباہی کے دہانے پر کھڑا کر دیا ہے، جہاں وہ دنیا بھر میں تنہا ہے اور ایک غیر یقینی مستقبل سامنے کھڑا ہے؟ پیوٹن کی لیگیسی کیا ہے؟ یہ سوال اتنا سادہ نہیں، کیونکہ پیوٹن کی لیگیسی بالکل ان کی شخصیت کی طرح ہے، کمپلیکس اور کنٹراڈکشن سے بھری ہوئی۔ اگر آپ ایک عام روسی سے پوچھیں، خاص طور پر پرانی نسل کے کسی آدمی سے، تو وہ کچھ اور کہے گا، اور کسی آزاد خیال رشین سے پوچھیں گے تو اس کا جواب بالکل الٹ ہوگا۔ سچ کیا ہے؟ شاید سچ یہ ہے کہ پیوٹن کی لیگیسی بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے، بلکہ گرے ہے۔ وہ واقعی ایسا لیڈر تھا جس کی روس کو 90s کے کرائسس سے نکلنے کے لیے ضرورت تھی، ایک صف گیر رہنما، فیصلہ کرنے والا رہنما، مگر شاید وہ اس کردار میں اتنا ڈوب گیا کہ اسے یہ احساس ہی نہیں رہا کہ رکنا کہاں ہے۔ آج ولادیمیر پیوٹن کی عمر 72 سال سے زیادہ ہے، وہ 25 سال سے حکومت میں ہے، مگر کوئی بھی ہمیشہ کے لیے اقتدار میں نہیں رہتا۔ تو پیوٹن کے بعد کیا ہوگا؟ کیا روس ایک نئے ٹائم آف ٹربلز یعنی افراتفری کے دور میں داخل ہو جائے گا، یا کوئی ان سے بھی زیادہ سخت لیڈر آئے گا، یا فوج اقتدار پر قبضہ کر لے گی، یا روس پھر ٹوٹ جائے گا؟ پیوٹن نے روس کو خود پر اتنا ڈیپینڈنٹ بنا دیا ہے کہ ان کا جانا خود روس کے وجود کے لیے ایک خطرہ بن سکتا ہے۔ پیوٹن کو کن الفاظ میں یاد رکھا جائے گا؟ شاید اس کا فیصلہ پیوٹن کے جانے کے بعد کا
रूस करेगा।